الحمد لله الذي لم يزل علم الطيب المبارك كثيرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا والصلاة والسلام على شاهدا ومبشرا ونذيرا وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا والناشطات نشطا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. ہر کے طالب حق بود من حاضرم زی ابتدا تا انتہا یکدم بر طالبیا 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 تارسان و روز اول با خدا کردو میں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جذب قرآن زیستن گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں راہ پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پڑھئے الصلاۃ محبت سے پڑھئے الصلاۃ والسلام علیکہ یا جلنا کرا بچ مانے گھرا بچ مانے گوندے انہاں دے ویڑے چھانے ہو انہاں دے ویڑے چھانے مل کر پڑھ لیں جنا کرا وچ مانے جنا گھرا انہاں دے بیڑے شانے ہو دی انہاں دے بیڑے
پتر باوے جان بھی مانگا پتر باوے جان بھی مانگا پتر باوے جان بھی مانگا ماوا کو لونا نہیں ہوتی ماوا کو لونا نہیں ہوتی جنہ گھران ماں نہیں ہوتی انہاں دے ویڑے شانی ہوندی تیرے اگے تیرے اگے رولے دے سان تیرے اگے رولے دے سان ہن تے نظر اتانی ہن تے نظر اتانی ہو انہاں دے ویڑے شانی ہوندی جنہ گھراں وچ ماں نہیں انہاں دے ویڑے شانی ہوندی قدر سنخان رسول اور میری مراد بالخصوص عالم نبی فاضل جلیل پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ثناء الحق قادری متان اللہ بطول حیاتی دیگر یمین و یسار اہل خانہ اور بالخصوص جن کی والدہ محترمہ مرحومہ مغفورہ اس دنیا سے چلی گئی محترم المقام عزت مآب محمد عاقب صاحب اور خرم صاحب اللہ تعالیٰ ان کی ماں کو سیدہ کائنات کی پیاری کنیزوں میں جگہ عطا فرمائے گرامی مرتبت حضرات یہ درد وہی جانتا ہے کہ جس آدمی کے سر سے یہ شفقت والا سایہ اٹھ جائے میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ اپنی بات کو آپ کی توجہ چاہتا ہوا آگے بڑھاؤں گا گرامی مرتبت حضرات اس دنیا کے اندر قدرت کا قانون ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے گونگیاں نال میری کوئی گل نہیں بولیا مردہ بھی کوئی نہیں اگر مردہ ہوندہ تھا علامہ عتیق الرحمان صاحب اتنے جذبے نال بول کے گئے نے انہاں ٹر گیا ہونا بولیا کوئی بھی نہیں مردہ وہ بولیا کرو سبحان اللہ بولیا کرو تسی بول دیاں رہنا ہے کم چلدا رہنا ہے کیونکہ عشق والے نے کہا تھا نا کہ منزل سے بڑھ کر آگے منزل تلاش کر سبحان اللہ جی آندھی یہ دے کہہ لو
منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے۔ ہر شیشہ میں آپ کے ذوق کے لیے کہہ رہا ہوں، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے ایسا شیشہ تلاش کر۔ اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، سجدوں سے تیرے کیا ہوا، صدیاں گزر گئی، دنیا تیری بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر۔ اس کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرو، بولا کرو، اس کی تسبیح بیان کیا کرو، پھر دیکھو کہ شیشے کی چوٹ سے پتھر ٹوٹتا ہے کہ نہیں۔ وہ شاعر نے محبت والے نے کسی اور شیشے کی بات کی ہے، جو دیواروں پہ نصب ہوتا ہے، اس کی بات نہیں کی، وہ الگ خارج الموضوع بات ہے۔ گرامی مرتبت حضرات، یہ چاشنی وہی جانتا ہے جس کے سر سے یہ شفقت والا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ جن کا سایہ اس دنیا سے ان کے سروں سے اٹھ گیا ہے، میرے سمیت اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو جنت میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے، کہہ دے آمین۔ اور جن کی زندہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ایمان سے تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ اپنی اولادوں کے سروں پر قائم اور دائم فرمائے۔ جس نے آنا ہے اس نے ایک دن واپس جانا ہے، یہ رب کا وعدہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے، وہ ساتھ آنی ہے، وہ گھڑی آنی ہے، موت کا ذائقہ ہم نے چکھنا ہے، اس دنیا سے ہم نے جانا ہے۔ یہ اربع عناصر سے جو ہمارا مجسمہ بنا، ہمارا وجود بنا، اس میں جو رب نے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ اللَّهِ، جو روح پھونکی، اس روح کو رب کائنات نے جو امر فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، جو اپنا امر اس وجود کے اندر ڈالا، اس امر کو ایک نہ ایک دن اپنے وعدے کے مطابق رب تعالیٰ اسرائیل کے ذریعے اس ناخن سے لے کر سر کے بال کے اندر جو روح موجود ہے، جو رب کا امر موجود ہے، اس کو اسرائیل کے ذریعے ایک نہ ایک دن رب واپس بلائے گا، ایک نہ ایک دن واپس رب بلائے گا، اس جسم سے اسرائیل روح نکالے گا۔ لیکن یاد رکھنا، مرنا ہم نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے، بوڑھا بھی مرتا ہے، جوان بھی مرتا ہے، عورت بھی مرتی ہے، اگر والدہ کی حیثیت میں ہے تب بھی جائے گی، اولاد کے سامنے جائے گی، اگر کوئی ہمشیرہ ہے وہ بھی جاتی ہے، جوان ہے اس نے بھی جانا ہے، بوڑھا ہے تب بھی جائے گا، بچہ ہے نامولود ہے تب بھی جائے گا۔ لیکن یاد رکھنا، جاتا کلمہ پڑھنے والا بھی ہے۔ توجہ توجہ، جس نے کلمہ پڑھا جاتا وہ بھی ہے، جس نے نہیں پڑھا جاتا وہ بھی ہے۔ رب کو سب مانتے ہیں، یاد رکھنا، کوئی کس حیثیت میں مانتے ہیں، کوئی کس حیثیت میں مانتے ہیں، کوئی صبح و شام توحید 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 کے رٹ لگائے ہوئے بھی مانتے ہیں۔ کسی نے رب سورج کو بنا لیا، کسی نے چاند کو بنا لیا، کسی نے پتھر کو بنا لیا، کسی نے لکڑی سے تراش کر بت اپنے ہاتھوں میں رکھ کر اس کو رب مان لیا، کسی نے آتش کو بنا لیا، سورج کو بنا لیا، پہاڑ کو بنا لیا، اپنا اپنا رب بنائے بیٹھے ہیں۔ اب جو کئی رب کو مانتا ہے، کئی خداؤں کو مانتا ہے، جائے گا وہ بھی، موت کو وہ بھی مانتا ہے، موت سے انکار اس کو بھی نہیں ہے۔ اتنی حقیقت ہے،
موت کو وہ بھی مانتا ہے جو کئی خداؤں کو مانتا ہے، لات و منات و عزا کو مانتا ہے، جاتا وہ بھی ہے۔ جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے بھی انبیاء آئے، سب نبیوں کے کلمے پڑھنے والے جتنے بھی آئے، کسی نے عیسیٰ روح اللہ پڑھا گیا وہ بھی، موسیٰ کلیم اللہ پڑھا گیا وہ بھی، ابراہیم خلیل اللہ پڑھا گیا وہ بھی، اسماعیل طبیع اللہ پڑھا گیا وہ بھی، نوح نجی اللہ پڑھا گیا وہ بھی، لیکن جس نے محمد الرسول اللہ پڑھا گیا وہ بھی۔ جائیں گے ہم بھی، کوئی پروگرام نہیں، سبحان اللہ، بے شک کوئی پروگرام نہیں ہے نا، ہائے ہائے۔ لیکن یہ فلسفہ وہی جانتا ہے جس نے عشق و مستی میں آ کر موت کے فلسفے کو سمجھا ہے کہ لوگوں یہ مر مٹنے کا نام نہیں ہے، یہ مر مٹنے کا نام نہیں ہے۔ جس نے سمجھ لیا فلسفے کو کہ مر مٹنے کا نام موت نہیں ہوتا، جب یار سے یار کی ملاقات ہوتی ہے، دیدار ہوتا ہے، اس چیز کا نام مرنا ہے۔ حبیب کا حبیب کے ساتھ جب وصل ہوتا ہے، ملاقات ہوتی ہے، اس چیز کا نام موت ہے۔ ایک یار کو دوسرے سے ملا دیتی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں نے عرض کیا جاتا ہر کوئی ہے، جانا سب نے ہے، لیکن رب نے فرق رکھا ہے۔ رب نے فرق رکھا ہے۔ کیوں فرق رکھا ہے؟ دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کہ دنیا والوں دیکھ لو، جو مجھے مانتا ہے الہ وہ کیسے گیا، جو احد مانتا ہے وہ گیا کیسے، جو میرے حضور میرے پیارے محبوب کو مانتا ہے وہ گیا کیسے۔ جس نے میرے محبوب کی محبت میں زندگی بسر کی، جس نے میرے محبوب کی محبت میں زندگی بسر کی، میں نے عرض کیا تھا، اب سمجھنا اس بات کو، زندگی بدل دے ایسا سجدہ تلاش کر۔ اب سمجھنا، جاتا ہر کوئی ہے دنیا والوں کو سمجھانے کے لیے، دنیا والوں کو دکھلانے کے لیے، بات سمجھ میں آ جائے، جاتا ہر کوئی ہے، جانا سب نے ہے۔ دنیا والوں دیکھ لو، جس نے میرے محبوب کی اطاعت میں زندگی بسر کی وہ کیسے گیا، جس نے دور بسر کی وہ کیسے گیا۔ پڑھیں قرآن، سبحان اللہ، پڑھیں پھر اللہ کے قرآن۔ عقیدہ وہی ہے جو اللہ کے قرآن سے ثابت ہو، پاک نبی کے پاک فرمان سے ثابت ہو۔ شعر تو ذوق کے لیے پڑھتے ہیں نا۔ آئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلام اور رب کائنات کے پیارے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بول، دنیا میں سارے آئے، آنے والے آتے رہے، جانے والے جاتے رہیں گے، قیامت کی صبح تک جاتے رہیں گے، رب کائنات نے جانے والوں میں فرق رکھ دیا ہے۔ دنیا والوں کو بتلانا چاہو، دنیا والوں کو بات سمجھانا چاہیے، دنیا والوں اگر کامیاب جانا چاہتے ہو، اس دنیا سے چاہتے ہو کہ تمہاری روح آسان نکل جائے، قبر بھی آسان ہو جائے، حشر بھی آسان ہو جائے، قبر کے سوالات بھی آسان ہو جائے، حشر کا میدان بھی آسان ہو جائے، پل صراط سے گزرنا بھی آسان ہو جائے، پڑھو میرا کلام، تجھے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر اس حال میں دنیا سے جاؤ گے، اس عالم میں دنیا سے جاؤ گے، دنیا والے پہچان جائیں گے یہ جانے والا کس حال میں دنیا سے گیا ہے، جس کی قبر بھی بہتر ہو گئی، حشر بھی بہتر ہو جائے گا۔ آئے رب کے قرآن سے پوچھتے ہیں، بولتا ہے وَاللَّذِيَاتِ غَرْقًا، قرآن کہتا ہے مجھے قسم اس فرشتے کی، 30واں پارہ سورت نازعات پہلی آیت،
احباب توجہ کرنا، والنازعات غرقا، فرشتہ غوطہ زن ہوتا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں۔ رب فرماتا ہے جو ہوتا ہے ہونے دے، اس لیے دنیا کو پتہ چل جائے اس نے میرے محبوب کی محبت میں زندگی بسر کی ہے یا میرے محبوب سے دور زندگی بسر کی ہے۔ اب دنیا والے چہرہ دیکھتے ہیں، چہرہ دیکھ کر دنیا والے کہتے ہیں لوگوں اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اب دوسرے کی باری آ گئی، توجہ کرنا۔ رب کائنات نے اسرائیل سے فرمایا، اسرائیل جی رب جلیل توجہ یہ بات ذہن میں رکھ لینا، والنازعات غرقا، غوطہ زن ہو گیا، منہ دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ رب کائنات نے فرمایا اسرائیل دوسرے کا نمبر آ گیا۔ قرآن کا دستور، قدرت کا قانون ہے، جدھر کافروں کے عذاب کا ذکر کیا مومنوں کو خوشخبری بھی سنا دی ہے۔ رب کائنات نے قرآن کے اندر فرمایا والناشطات نشطا، قسم اس فرشتے کی جو روح کی گروں کو پہلے کھول لیتا ہے، روح کی کانٹوں کو پہلے کھول لیتا ہے۔ رب کائنات نے فرمایا اسرائیل جی رب جلیل کیا حکم؟ فرمایا دوسرے کا نمبر آ گیا، یا اللہ کیا کرو؟ فرمایا ذرا ٹھہر جا، اپنے چہرے پہ نور آنے دے۔ ٹھہر جا ذرا اپنے چہرے پہ نور آنے دے۔ یا اللہ اتنا اہتمام کیوں، اتنا پروٹوکول کیوں؟ ادھر تو غوطہ زن ہونے کا حکم، ادھر کھینچ کھینچ کے باہر نکالنے کا حکم، ادھر چہرہ بگڑ گیا، ترکیب الٹ ہو گئی، ترتیب بگڑ گئی، ہاتھ پاؤں مڑ گئے، تو نے حکم دیا ہوتا ہے ہونے دے، تو میرا حکم پورا کر۔ یا اللہ ادھر اتنا اہتمام کیوں؟ جلال والے چہرے کو جمال میں تبدیل کرنے کا حکم کیوں؟ نور چہرے پہ لانے کا حکم کیوں؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں یہ میرے محبوب کا غلام ہے، ساری زندگی میرے محبوب کی نعتیں جو پڑھتا رہا ہے، میرے محبوب کے ترانے جو گاتا رہا ہے۔ محبوب معلوم نہیں، میرے محبوب کا سچا غلام ہے۔ جب بھی میرے محبوب کا نام نامی اسم کرامی اس کے سامنے ذکر ہوتا، میرے محبوب کی ذات کی بات آتی، میرے محبوب کی سیرت کی بات آتی، میرے محبوب کی صورت کی بات آتی، میرے محبوب کے چہرہ بدوہا کی بات آتی، میرے محبوب کے ید اللہ فوق ایدیہم کے ہاتھوں کی بات آتی، واللیل کی زلفوں کی بات آتی، یاسین کے سہرے کی بات آتی، علم نشرح کے سینے کی بات آتی، ما زاغ البصر وما طغی کے آنکھوں کی بات آتی، فتوحا کے چہرے کی بات آتی۔ تجھے معلوم نہیں دنیا والوں کے سامنے تڑپ کر میرے محبوب کی شان یوں ہی پڑا کرتا تھا کہ تو شاہ خوبا۔ مل کر پڑھو گے؟ میرے محبوب کی شان یہ یوں بیان کیا کرتا تھا، اس لیے اس کو چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی روح کو کھینچنے کی ضرورت نہیں، سختی برتنے کی ضرورت نہیں، تاکہ اس کی ترکیب بھی ترتیب بھی قائم رہے، میرا حکم بھی پورا ہو جائے۔ یا اللہ اتنا اہتمام کیوں؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں میرے محبوب کا غلام ہے، ساری زندگی میرے محبوب کے بارے میں یہی کہا کرتا تھا کہ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا، تو شاہ خوبا ہے، چہرہ کتاب تیرا نہ بل سکی ہے، نہ بل سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بل سکی ہے، نہ بل سکے گا۔ قربان جاؤں آپ کے ذوق پر بھی ابھی بھی کچھ زبانیں خاموش ہیں،
اتنا بھی نہیں آتا تو اعلیٰ حضرت کی زبان میں پڑھ لو، دنیا والوں کو پتہ چل جائے حضور کا غلام حضور کی نعت پڑھ رہا ہے۔ سب سے اولا بھی سب سے بالا ہو، بھی اپنے مولا کا دونوں عالم کا دولا۔ اسرائیل چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، توجہ آخری بات میں بات کو مکمل کرنے لگا ہوں، توجہ کرنا۔ اسرائیل چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں، یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا اپنے چہرے پہ نور آنے دے، اپنے جلال کو جمال میں تبدیل کر لے۔ یا اللہ اتنا اہتمام کیوں؟ فرمایا یہ وہ نہیں جس کی روح تو نے پہلے نکالی تھی، وہ میرے محبوب کا گستاخ تھا، یہ میرے محبوب کا سچا غلام ہے۔ یا اللہ کیا کرو؟ فرمایا والناشطات نشطا، اس کے قریب جاؤ، نورانی چہرہ لے کے چلا جاؤ، مسکراتا ہوا چہرہ چلاؤ، مسکراتا ہوا چہرہ لے کے چلا جاؤ۔ فرمایا کیا کرو؟ فرمایا اس کے جسم کے قریب چلا جاؤ، اس کے ناخن سے لے کر سر کے پاؤں تک بالوں تک ہم نے جو روح ڈالی، اپنا عمر ڈالا، 360 گرے لگا کر باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ 360 گرے لگا کر ہم نے اس روح کو باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا تو قریب چلا جا، اس کے جسم کے اندر جو روح ہے وہ باندھ کے ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ یا اللہ پھر کیا کروں؟ فرمایا روح کی گروں کو پہلے کھول لو، روح کی گروں کو پہلے کھول لو۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ عرض کی مولا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا جب روح کی گریں کھل جائیں گی، گاٹیں کھل جائیں گی، تمہیں کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، تم میرا حکم سنانا وہ خود چل پڑے گی۔ تجھے کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود چل پڑے گی۔ یا اللہ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے معلوم نہیں، جب خود چل پڑے گی چہرہ بھی مسکراتا ہوگا، نورانی چہرہ ہوگا، منہ باندھنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہائے ہائے، آنکھیں بند کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، روئی پٹی رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، پردہ ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لوگ چہرہ دیکھ کے پہچان جائیں گے عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دوم سے نکلے۔ لوگ چہرہ دیکھ کے پہچان جائیں گے، اور کہنے والے یوں ہی کہا کرتے ہیں، کہنے والے یوں ہی کہا کرتے ہیں، دیکھنے والے یوں ہی کہا کرتے ہیں۔ ایسے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لوگوں ایسا دنیا سے گیا ہے، مسکراتا ہوا گیا ہے، یوں لگتا تھا ابھی بولنے والا ہے۔ میری طرف توجہ، یوں لگتا ہے بولنے والا تھا، مسکراتا ہوا گیا ہے۔ ارے ایسی کیفیت کیوں نہیں بنتی؟ ساری زندگی حضور کی نعت جو پڑھی ہے، ساری زندگی سنت پہ عمل جو کیا ہے، حضور نے جو بتایا اس پہ عمل کیا، جس سے روکا اس سے رک گیا، اس کیفیت میں جو گیا ہے تو مسکراتا ہوا کیوں نہ جاتا؟ مسکراتا ہوا کیوں نہ جاتا؟ یہ کیفیت کبھی دیکھی ہے؟ چہرہ دیکھ کر دنیا والے پہچان جاتے ہیں غلام ہے یا مسکراتا ہوا جا رہا ہے، مسکراتا ہوا جا رہا ہے، مسکراتا ہوا کیوں نہ جائے؟ ہائے ہائے، جس نے عشق و مستی میں حضور کی محبت میں زندگی بسر کی ہو نا، وہ مسکراتا ہی جاتا ہے، وہ دنیا والوں کے لیے ایک نمونہ بن کے جاتا ہے۔ اگر یہاں پر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی
تو کسی عاشق کا جنازہ دیکھ لینا. ہم نے تو بڑے بڑے حضور دیکھے ہیں, تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین کا بھی دیکھا ہے, امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کا بھی دیکھا ہے. کئی گھنٹے گزر گئے, چہرہ پھر بھی تر و تازہ ہے, چہرہ پھر بھی تر و تازہ ہے. وجہ کیا ہے؟ نہ ہاتھ پاؤں مڑتے ہیں, نہ جسم اکڑتا ہے, نہ ترتیب بگڑتی ہے. وجہ یہی ہے جو ان کی زندگی کا معیار یہ تھا, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنان تمہارے لیے, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. معیار بنا لو لوگوں, دہن میں زبان تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے. ہم آئے جہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. جب یہ معیار ہوگا تو چہرہ مسکراتا ہوا جائے گا. بس آخری بات, مجھے حکم ملا تھا کہ ماں کی شان, جس کی ماں دنیا سے جاتی ہے, ماں کا مقام کیا ہے؟ حضرت ماں کا مقام کیا ہے؟ وہ بھی حدیث مبارکہ. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے, بظاہری اعلان نبوت فرمایا. نبی کب سے تھے وہ تو بات الگ کی ہے, کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, یہ بڑی سیر حاصل علماء نے گفتگو کی ہے, ہو بھی سکتی ہے, لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا. اپنے بھی دشمن ہو گئے, بیگانے تو تھے ہی دشمن. بات ماں کی ہے اور بات ختم. ہائے ہائے, کوئی پتھر مارتا ہے, کوئی گلے میں کپڑا ڈالتا ہے, کوئی اوجری ڈالتا ہے, کوئی کوڑا ڈالتا ہے, کوئی مجنوں کہتا ہے, کوئی جادوگر کہتا ہے, کوئی گڑا کھودتا ہے. تاریخ اٹھا کر, تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھو, حدیث مبارکہ پڑھ کے دیکھو. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا کچھ ظلم ان ظالموں نے نہ کیا, ہر ظلم برداشت کیا. ہائے ہائے, ایک وقت آیا, میں بڑے سادے جملوں میں بات سمجھانا چاہتا ہوں والدہ کی شان. ایک وقت آیا, میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے مکے میں تشریف لاتے ہیں. فاتح بن کے مکے میں تشریف, یعنی فتح مکہ ہوا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت پورے جہان پر دین اسلام کا علم بلند ہو گیا. میرے کریم آقا نے ایک دن نبوت والی آنکھوں میں ہائے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ پوچھتے, عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت والی آنکھوں میں آنسو کیسے؟ بات سمجھ میں رہے کہ نہیں؟ آنسو کیسے؟ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے غلاموں, مجھ سے سوال کرنے والوں, میری آنکھوں میں آنسو کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکے کی حکومت بھی عطا فرمائی, مدینے کی حکومت بھی عطا فرمائی, سارے جہان کی حکومت عطا فرمائی. ایک دن وہ تھا طائف والے بھی دشمن, مکے والے بھی دشمن, ادھر ادھر سے تکلیفیں دینے والے. آج رب کائنات نے مجھے اتنی حکومت عطا فرمائی, اتنی شان و مقام مرتبہ عطا فرمایا. آج دنیا والے میرا کلمہ پڑھتے ہیں, میری نعتیں پڑھتے ہیں, مجھ سے محبت کرتے ہیں. میرے کریم آقا نے فرمایا, میرے غلاموں, میری نبوت والی آنکھوں سے آنسو جاری ہونے کی وجہ پوچھتے ہو. آج اتنا مقام اور مرتبہ, اتنی عزت ہے, اتنی حکومت مجھے رب نے عطا فرمائی. آج رویا اس لیے کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. آج کاش میری ماں زندہ ہوتی. آقا پھر کیا ہوتا؟ میرے کریم آقا نے فرمایا, میری ماں زندہ ہوتی. ہائے ماں کا مقام سننے والوں توجہ کرنا. اللہ نے مجھے اتنا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا, رحمت للعالمین دنیا والوں کے لیے بنا کر بھیجا, محبوب رب العالمین بنا کر بھیجا. آج میری ماں کا زندہ ہوتی. میرے صحابہ علماء تشریف فرمائے, پوچھ لو علماء سے, میں تو طفل مکتب ہوں, علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے والا. میرے کریم آقا نے فرمایا, میرے صحابہ, کاش میری ماں دنیا میں زندہ
نماز ادا کر رہا ہوتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ نماز کا حصہ ادا کر رہا ہوتا، نماز کی حالت میں سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا، سورۃ الفاتحہ قرات کر رہا ہوتا جو نماز کی حالت میں فرض، قرات نماز کا فرض، میرے کریم آقا نے فرمایا میں قرات کر رہا ہوتا، سورۃ الفاتحہ پڑھ رہا ہوتا، میری ماں زندہ ہوتی، اس وقت قرات کی عالم میں میری ماں مجھے بلاتی، میں رب کی نماز قرات چھوڑ کر ماں کے قدموں میں حاضر ہو جاتا۔ یہ مقام میرے کریم آقا نے بتلایا ہے، رب کی عبادت کے اندر قرات فرض، وہ فرض کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا دنیا والو اگر میری ماں اس وقت مجھے بلاتی تو میں حاضر خدمت ہو جاتا، ماں کے قدموں میں آ جاتا، لوگوں ماں کا مقام وہ، ماں کی عظمت وہ، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت کو رب نے رکھ دیا ہے۔ ماں کے مقام کو بتلاتے ہوئے میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں شفقت کی نگاہ سے ماں کے چہرے کو دیکھ لیا کرو، رب قبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ ماں کے قدموں کو چوما کرو، ماں کے ہاتھوں کو بوسے دیا کرو، ماں کے چہرے کو دیکھا کرو، اللہ تعالی ہمیں ماں کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ دنیا والوں جس نے ماں کا ادب و احترام کیا، ماں کی عظمت کو پہچانا، دنیا والے اسے اویسی کرنی کہا کرتے ہیں۔ آخری بات توجہ کرنا، ماں کا مقام کیا، ماں کی عظمت کیا، میرے کریم آقا نے فرمایا اس کے چہرے کو دیکھنا قبول حج کا ثواب، اس کے قدموں کے نیچے رب نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ ماں جس کے اوپر راضی ہو گئی رب اس پہ راضی ہو گیا، لیکن یاد رکھنا میرے کریم آقا کے غلاموں، ماں جب دنیا سے چلی جائے لوگوں ماں کی قبر کی زیارت کو چلے جایا کرو، ماں کی قبر کو بوسے دیا کرو۔ اس لیے میرے کریم آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے منت مانی ہے جنت کی چوکھٹ کو چوموں گا، میرے کریم آقا نے فرمایا جا ماں کے قدموں کو چوم لے تیری منت پوری ہو جائے۔ کریم آقا کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں تو دنیا سے چلی گئی، میرے کریم آقا نے فرمایا قبر پہ چلا جا۔ یا رسول اللہ قبر بھی بھول گئی، قبر کا نام و نشان مٹ گیا، میرے کریم آقا نے فرمایا کیا ہوا؟ ماں کی قبر مٹ گئی ہے، ماں کے قبر کو نام و نشان مٹ گیا ہے، جا زمین پر دو لائنیں لگا، دو خط کھینچ، دو لکیریں لگا، ایک ماں کی قبر کو تصور کر، ایک باپ کی قبر کو تصور کر، جو ماں کی قبر کو تصور کرے گا اس کے پاؤں کی طرف بوسہ دینا تیرا کام ہے، منت پوری کرنا کعبہ کے رب کا کام ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے۔ اور پھر ایک حق ہے اولاد پر، وہ حق کیا ہے؟ بات مکمل پیغام یہ ہے کہ اپنے والدین کی قبروں پر جایا کرو، ان کی زیارت کیا کرو، اور پھر مرنے والا جو دنیا سے چلا جاتا ہے وہ جینے والے کی دعا کا محتاج ہوتا ہے، منتظر ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں بھی حدیث موجود ہے، ابو داؤد ابن ماجہ شریف کے اندر، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پیغام ہے مسلمانوں، اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، انسان جب مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، کوئی ضد نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کوئی تنقید نہیں۔ میرے کریم آقا کا فرمان ہے لوگوں جب مر جاؤ گے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جائے گا، الا من ثلاثہ، تین عمل ایسے ہیں اگر مرنے والا کر گیا تو قبر میں اسے راحت و سکون نصیب ہوگا۔ کون سے تین عمل ہے؟ او صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ،
بات بڑی مشہور ہے، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماں دنیا سے چلی گئی کیا کروں؟ فرمایا کنواں کھدوا، اس سے پانی نکال، مسلمانوں میں وقف کر دے، جب تک وہ پانی چلتا رہے گا کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے، تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا. آؤ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ مرنے والوں کی طرف سے کرو، خود بھی کرو، مرو گے تو وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا، ثواب ملتا رہے گا. دوسرا او علم ينتفع، پڑھایا ہوا علم، نفع دینے والا علم، لوگ اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. مجھے کسی نے پڑھایا، میں کسی کو پڑھاؤں، حضرت نے کسی سے پڑھا، ان سے کوئی پڑھے، جب تک وہ علم چلتا رہے گا فائدہ پہنچتا رہے گا. اور تیسری اور ریزلٹ اس بات کا اور لب لباب اس بات کا کہ میرے کریم آقا نے فرمایا او ولد صالح یدعو له او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، میرے کریم آقا نے فرمایا نیک صالح اولاد. شرط لگائی، نیک صالح اولاد کیا کرتی ہے؟ یدعو له، دعا کرتی ہے. سبحان اللہ. ترمذی شریف کی حدیث ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے. یدعو لہو، دعا کرتی ہے. نیک صالح اولاد جب دعا کرتی ہے اس دعا کا اثر کیا ہوتا ہے؟ مرنے والے کو قبر میں راحت و سکون نصیب ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کی والدہ کو جنت میں اعلیٰ ورفع مقام عطا فرمائے. نیت ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے غلام، اسی لیے رومی کشمیر نے ماں کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے یوں قلم اٹھائی، دنیا والوں کو بتلا دیا لوگوں ماں کی ممتا سننے والوں، ماں کی شان سننے والوں، دنیا والوں ماں وہ ہوا کرتی ہے کہ بھائیوں بیاں دے یارو دردی ہو دے تے بھائیوں بیاں دیا صاحب ہوں دے مہوا ٹھنڈے یا چاوا تے باپ مرے سر ننگا ہوگے، وہ ویر مرے کن خالی ماں باجے محمد بخشا کان کرے رکھو